أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم.
وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأشياعه وأزواجه وأهل بيته أجمعين آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کا عظیم الشان مہینہ ہمارے درمیان جاری اور ساری ہے، اور آج اس وقت میں جب بات کر رہا ہوں، تاریخی لحاظ سے یہ شب عاشور کی رات ہے، عاشورہ کی رات ہے۔ عاشورہ کا دن، جس کو یوم 24 گھنٹے کا جو دن ہوتا ہے، وہ شروع ہو گیا ہے، اور کل کا دن، آج کی رات اور کل کا دن جس تاریخ کا عنوان ہے، اس تاریخ میں بے شمار تاریخی واقعات پیش آئے ہیں۔ برگزیدہ انبیاء کرام علیہم السلام کے جد و جہد سے معمور واقعات سے تاریخی اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل دن ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد سن 61 ہجری میں 10 محرم الحرام کی تاریخ کو میدان کرب و بلا میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت علی کے فرزند ارجمند، حضرت علی کی آنکھوں کا نور، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں کی ٹھنڈک، پوری امت مسلمہ کی محبت اور الفت کا مرکز، اور نواسہ رسول حضرت امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اہل بیت سمیت 72 افراد کے ساتھ شہادت کا جام نوش کرتے ہیں۔ کربلا کا دردناک واقعہ وجود میں آتا ہے، اور اس واقعے کی وجہ سے پوری امت مسلمہ کو جو غم لاحق ہوتا ہے، جس صدمے سے دوچار ہونے کی نوبت آتی ہے، وہ ایک تاریخ کا ایسا دردناک باب ہے، المناک ایک باب ہے، اور ایک ایسی خونچکا داستان ہے کہ اس کو بیان کرنا آسان کام نہیں ہے، بلکہ دل تڑپ اٹھتا ہے، دل دہل جاتا ہے، اور زبان ایسا لگتا ہے کہ زبان پر آگ لگ جاتی ہے، اور دل عجیب کیفیت سے دوچار ہو جاتا ہے۔ کسی صاحب ایمان کے لیے ایمان کا لازمی تقاضا اہل بیت کی محبت ہے۔ ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت دل کی دھڑکن ہو، اور خاص طور سے امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے دل سرشار ہو، دل محبت کی کیفیت سے لبریز ہو۔ ہماری سانسوں کے ساتھ حسین کی محبت ہماری سانسوں میں رچی بسی ہو، ہمارے رگ و پے میں سرایت کی ہوئی ہو، ہمارے خون کے ساتھ وہ محبت گردش کر رہی ہو، تب جا کے کوئی ایمان کا دعویٰ کر سکتا ہے، ورنہ اس کا ایمان خطرے میں ہے اگر حسین سے محبت نہ ہو، اہل بیت سے محبت نہ ہو، اور محبت ہو تو غیر معمولی محبت ہو، بے پناہ محبت ہو، ایمانی محبت ہو،
قلبی رشتہ ہو اور بلڈ کنیکشن یا خونی رشتے سے بھی لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ مضبوط رشتہ جب تک اہل بیت کے ساتھ نہیں ہوگا، امام حسین کے ساتھ نہیں ہوگا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ نہیں ہوگا، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ نہیں ہوگا، تب تک کسی کا ایمان پورا نہیں ہو سکتا۔ وہ گمراہ ہوگا، فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، دین و ایمان خطرے میں ہوگا، اور اللہ کے نزدیک وہ مبغوض ہوگا، اللہ کا دشمن ہوگا۔ حسین کا جو دشمن ہے وہ حسین ہی کا دشمن نہیں، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، اور وہ اللہ کا دشمن ہے، اور اس پر اللہ کی پٹکار اور اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا عالی مقام اور ایسا ارفع درجہ حضرت امام عالی مقام کو عطا فرمایا کہ سبحان اللہ، جس ذات عالی سے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پیار کریں کہ اس پیار پر انسان کو قربان ہونے کا جی چاہتا ہے، اس پیار پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے، اس محبت پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں حسین کی بلائیں لی ہیں، ان بلائیں لینے کا جو انداز ہے، اس انداز کی بلائیں لینے کو جی چاہتا ہے۔ اس انداز محبت کو دیکھ کر، اس پیار کے اس انداز کو دیکھ کر، البیلے انداز کو دیکھ کر، نرالے انداز کو دیکھ کر، بے مثال انداز کو دیکھ کر، انداز محبت کو دیکھ کر ہر ایک کو رشک ہوتا ہے، اور حسین سے محبت کروڑوں گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف زبان ہی سے کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے، زبان ہی سے کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے، بلکہ اپنے انداز سے، اپنی ادا سے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ گھوڑے کی طرح بن گئے، اور 4 پاؤں والا گھوڑا جس طرح ہوتا ہے، آپ نے زمین پر گھٹنے ٹھیک دیے، اپنے ہاتھ سے یوں اس طرح ہو گئے جیسے کہ گھوڑا ہوتا ہے، اور پشت مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو رہے ہیں، اور آپ ان کو لے کر دوڑ رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں، جس کے قدم سرور کائنات سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر ہو، اور جس کی بلائیں اس انداز میں سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے ہوں، اس کے مقام عرفہ کا کیا کہنا، اس کی عزت اور ناموس کا کیا کہنا، اس کی محبت کا کیا کہنا۔ پوری کائنات اگر قربان کر دی جائے اس ایک انداز محبت پر، تو پوری کائنات کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اس ایک انداز محبت پر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نامدار، تاجدار مدینہ، سید الکونین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس عظیم نبی کا مقام اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا، لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ مقام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی فضیلتیں بیان کی جائیں وہ کم ہیں۔ ساتوں آسمان جس کے قدموں کے نیچے، عرش الہی جس کے قدموں کے نیچے، اور جو 70,000 نور کے پردے کراس کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور دو بدو روبرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف معراج کی صورت میں جس نبی کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، جن بلندیوں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا، جن رفعتوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا نشیمن بنایا،
اور جس مقام ارفع سے آپ کو سرفراز فرمایا اور جن بلندیوں سے آپ کو ہمکنار کیا، تاریخ کائنات اور تاریخ انسانیت کیا بلکہ تاریخ کائنات میں اس کی نظیر نایاب ہے، اور نہ پہلے کسی کو اتنی رفعتیں عطا کی گئی اور نہ آئندہ کبھی کسی کو اتنی رفعتیں عطا کی جائیں گی۔ اس نبی پاک کی پشت پر حسین کے قدم ہے۔ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس حسین کی بلائیں لیتے ہوں، اس حسین کی محبت کتنی زیادہ ہونی چاہیے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ انا من حسین منی و انا من حسین رضی اللہ عنہ، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ میرے جسم کا ٹکڑا ہے اور میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور میرے جسم کا حصہ ہے، میں اور حسین جدا نہیں ہو سکتے۔ حسین جسمانی روحانی ہر لحاظ سے میرا لازمی جز ہے، میرا حصہ ہے۔ حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں، کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ العظیم، ایسا ارفع مقام کس کو حاصل ہو سکتا ہے؟ اور بلائے کس انداز میں لیتے ہیں؟ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ آپ کو تو بہت زبردست سوار مل گیا، تاریخ انسانیت کا سب سے جو شہنشاہ رسالت ہے، شہنشاہ کونین ہے، وہ آپ کا سواری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، سوار کو بھی تو دیکھو، صرف جس پر سوار ہوا ہے اس سواری کی قیمت ہی نہیں ہے، جو سوار ہوا ہے اس کی قیمت بھی تو بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے، اس کا مقام بھی تو بہت بلند ہے۔ صرف سواری ہی اعلیٰ نہیں ہے، سوار کو بھی تو دیکھو، جو حسین سوار ہوا ہے وہ بھی تو اعلیٰ سوار ہے۔ سبحان اللہ العظیم، حسین کا مقام کس انداز میں بلند و برتر، ان کی بلندی اور برتری کس انداز میں بیان فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ آج ہی کی تاریخ کو پیش آتا ہے، اور اس پر کچھ سبق آموز باتیں آپ تک پہنچانے کی میں کوشش کروں گا۔ ابھی ایک وقفے کے لیے چلتا ہوں، وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ سے باتیں ہوں گی۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔